اس ماہ مبارک میں 4 کام کیجئے گا۔ پہلا کام، آپ نفلی نماز پڑھیے گا تہجد کے وقت۔ ظاہر ہے روزہ رکھنے کے لیے اٹھنا تو ہے، تو آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اٹھ کر کے اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کریں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی عزت و عظمت قیام اللیل میں ہے، یعنی کہ تہجد کے وقت میں بندے کی عزت اور عظمت بڑھتی ہے۔ اور عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ حضور نے مدینہ الرسول میں جو پہلی تبلیغ کی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو رواج دو، عام کرو، اور دوسرا فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور ایک فرمایا کہ اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلائے دروازہ، اور فرمایا کہ پھر سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جانا۔ ساتھ آپ اشراق بھی پڑھیے گا، اور حضور نے فرمایا جو نماز فجر با جماعت ادا کرے اور اس کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے اور اس کے بعد آفتاب بلند ہو جائے تو فرمایا 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کا اجر کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ چاشت کی نماز بھی پڑھیے گا۔ اس پہ ابو ہریرہ روایت کرتے کہ مجھے میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ 3 کام تا دم آخر آپ نے نہیں چھوڑنے۔ ایک کیا فرمایا کہ ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا، اور دوسرا فرمایا چاشت کی نماز پڑھنا، اور تیسرا فرمایا کہ وطر پڑھے بغیر نہیں سونا۔ اسی طرح ایک نماز اوابین کی ہے، وہ مغرب کی نماز کے بعد وہ 6 رکعت ہے، تو اس کو بھی آپ ساتھ شامل کر لیجئے گا۔ اس ماہ مبارک میں نفلی نماز کو پابندی سے ادا کریں گے تو غیر رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ تہجد کے سجدے ضرور نصیب فرمائے گا۔ اور دوسرا، اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیجیے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرے، فرمایا صرف اتنا غور کر لے کہ اس کا قرآن مجید سے تعلق کیسا ہے۔ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس سے اللہ رسول محبت کرتے ہیں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت میں اگر کوئی بندہ اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ دعا کے لیے بھی ٹائم نہیں، تو فرمایا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو جو ہے نا وہ عطا فرمائے گا۔ امام اعظم رمضان المبارک میں 61 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ امام شافعی مکہ سے مدینہ سفر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے 16 دنوں میں سفر کیا، 16 دنوں میں میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کی۔ تو اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیجئے گا، اور تیسرا ذکر کی کثرت کیجئے گا۔ اٹھتے بیٹھتے آپ درود شریف پڑھیں، آپ استغفار پڑھیں، جو مسنون دعائیں ہیں، جو ہے وہ ذکر ہے، وہ آپ کثرت سے کیجئے گا۔ اور آخری چیز، اس ماہ مبارک میں دعاؤں کی بھی کثرت کیجئے گا، کیونکہ حدیث کے لفظ سے اللہ فرماتا ہے میں زندہ بھی ہوں کریم بھی ہوں۔ جب کوئی بندہ میرے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، مجھے حیا آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں۔